السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ مودی کو متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا اعزاز کیوں دیا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مودی کو متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا اعزاز دینے کی وجہ کیا ہے؟ لطیفہ بنت محمد المختوم متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن المختوم کی صاحبزادی ہیں، جو 2018 میں 7 سال کی جدوجہد کے بعد بھارت کے شہر گوا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک فرانسیسی جاسوس ریٹائرڈ نیوی آفیسر نے $4 لاکھ کے عوض بھاگنے میں مدد کی۔ شیخ لطیفہ بنت محمد المختوم کو بھارت نے گرفتار کرکے UAE کے حوالے کر دیا، جس کے بعد آج تک کوئی نہیں جانتا کہ لطیفہ کے ساتھ کیا بیتی۔ کیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اس سے قبل 2000 میں شیخ محمد بن راشد المختوم کی دوسری بیٹی اور لطیفہ کی بہن شمسہ بن محمد المختوم بھی شیخ صاحب کے پنجرے سے اڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جسے برطانیہ کے شہر کیمبرج شائر سے گرفتار کرکے واپس UAE کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کا بھی آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ آج مودی کو ملنے والا یہ اعزاز صرف لطیفہ کو واپس کرنے کے حوالے سے دیا جا رہا ہے۔ ایسے عرب حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے اس اقدام کے بعد انہیں بالخصوص کشمیری بیٹیوں پر کیا بیتے گی۔ ان کی عزت تو صرف ان کی اپنی بہن بیٹیاں ہیں۔ خود فریبی کے اسیب میں گھرے ذہنی غلام آج بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کا دفاع کیسے کیا جائے۔ کچھ بھی ہے، مودی کو جس بات کے صلے میں اس تمغے سے نوازا گیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کا اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جو اپنی بیٹیوں کو نہیں بخشتے، ان کے لیے کشمیر کی بیٹیاں کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اعلیٰ ترین سویلین اعزاز دینے پر پاکستان میں سوشل میڈیا پر شیم آن UAE ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ہفتے کے روز ایک خصوصی تقریب میں نریندر مودی کو اس اعزاز سے نوازا۔ مودی سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، آپ اس کے حقدار ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بھارتی وزیر اعظم کو اس اعلیٰ اعزاز سے نوازے جانے کا فیصلہ رواں برس اپریل میں کیا تھا۔ اپنی ایک ٹویٹ میں شیخ ال نہیان نے اس کی وجہ بھارت کے ساتھ تاریخی اور اقتصادی تعلقات بتائے تھے، جو ان کے بقول مودی کے دور حکومت میں مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ مسئلہ شاید ٹائمنگ کا ہے، جو پاکستان میں لوگوں کو ناگوار گزرا۔ ایک ایسے ماحول میں جب کشمیری 20 روز سے کرفیو کے تحت پابندیوں کا شکار ہیں، اپنے ایک قریبی برادرم ملک کی طرف سے مودی کو اعزاز دیا جانا پاکستان کی سبکی کے طور پر دیکھا گیا، لیکن پاکستان کی اپنی معاشی مجبوریاں ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس اقدام پر کوئی احتجاج کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تجارتی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھارت اور متحدہ عرب امارات کئی دہائیوں سے اہم پارٹنر ممالک رہے ہیں۔ اس وقت لگ بھگ 30 لاکھ بھارتی شہری متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں، جبکہ اگر خلیجی رابطہ کونسل کے تمام رکن ملکوں میں بھارتی شہریوں کی تعداد پر نظر ڈالی جائے تو یہ قریب 80 لاکھ ہے۔ یہ تارکین وطن ہر سال کئی ارب روپے بھارت میں اپنے گھر بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بھارت اور متحدہ عرب امارات کے سیاسی اور دفاعی تعلقات کافی مضبوط ہیں۔ اس دوران پاکستان میں ٹوئٹر پر اس وقت شیم آن UAE ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ لوگ کھل کر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹوئٹر صارف محمد معاذ لکھتے ہیں کہ ظلم و ستم میں وہ لوگ برابر کے شریک ہیں جو آواز نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح ایک اور صارف نائلہ لکھتی ہیں کہ ایسی قوتوں کا ایمان صرف دولت ہے اور یہ نام کے مسلمان ہیں۔ اماراتی پروفیسر عبداللہ کے مطابق گو کہ ایوارڈ دیے جانے کا وقت ذرا عجیب تھا، لیکن متحدہ عرب امارات نے درست فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا آپ چاہے جو بھی کریں، چاہے جس طرح بھی کریں، کچھ لوگ تنقید ضرور کریں گے۔ بیروت میں مقیم انسانی حقوق کے سرگرم کارکن حدید کے مطابق اس ایوارڈ سے بھارتی نہ صرف بین الاقوامی سطح پر مذمت سے بچنے میں کامیاب ہو گیا ہے بلکہ اسے مسلمان ملکوں کی حمایت بھی مل رہی ہے۔ بھارتی اقدامات سے نہ صرف کشمیریوں کی آواز دبے گی بلکہ ان ممالک کی عدم دلچسپی واضح ہوگی جو اب تک کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے آئے ہیں۔ اس طرح کی مزید خصوصی رپورٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔